اے امت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات اور اس کے اعمال کا علم بہت نفع بخش اور بہترین علوم میں سے ہے، کیونکہ علوم کا مقام و مرتبہ اسی کے مطابق ہوتا ہے جس سے متعلق وہ علم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ جو علم ہو اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کے اسماء و صفات کو جتنا جانے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ جانے گا، اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اللہ کی طرف زیادہ جانے والا ہوگا، اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی زیادہ امید رکھنے والا ہوگا، اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو کہ قرآن کریم میں آئے ہیں، الحی اور القیوم ہیں، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن میں اسماء حسنہ کے بہت سے معنی جمع ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اسماء حسنہ کا دار و مدار ہے۔ حی سارے کمال کی صفات کو جامع کرتا ہے، اور قیوم افعال کی ساری صفات کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اہل علم کا ایک گروہ یہ فرماتا ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین نام ہے جس کے ذریعے جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، جب اس کے ذریعے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بیٹھا ہوا تھا، ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کھڑا نماز ادا کر رہا تھا، جب اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر تشہد پہ بیٹھا، پھر دعا کرنے لگا تو کہنے لگا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی منان ہے، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلالت والے، اے اکرام والے، اے زندہ و جاوید، اے حی، اے قیوم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے اس نے کن الفاظ سے اللہ کو پکارا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ذریعے اللہ سے سوال کیا ہے جس کے ذریعے اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اس کے ذریعے پکارا جائے تو وہ سنتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عظیم ترین نام قرآن کریم کی 3 سورتوں میں آیا ہے، بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں۔ ابو حفص بیان کرتے ہیں، جو کہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں ان تینوں صورتوں کو میں نے دیکھا تو ان میں میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی کہ جو دوسری صورتوں میں نہیں ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سورۃ آل عمران میں بھی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ کا فرمان ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اے مومن بھائیو، اللہ کا نام الحی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی زندگی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کی زندگی ایسی ہے کہ جس سے پہلے کبھی عدم نہیں تھا، جس کے بعد کبھی فنا نہیں آئے گا، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، ایسی زندگی کہ جس میں تمام طرح کی جو مستلزم جو صفات ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ کی رحمت، جیسے اللہ کی معافی، جیسے درگزر اور دیگر صفات، اور جس کی یہ صفات ہوں وہی اس لائق ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے، جس کے لیے عبادت کی جائے، جس کے لیے رکوع اور سجود کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو کبھی مرتا نہیں ہے، جو زندہ ہو لیکن مرتا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ساری مخلوق ایسی ہی ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو لے کر یہ دلیل پیش کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، چوما اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ مردہ بھی کتنے اچھے ہیں اور زندہ بھی کتنے اچھے تھے۔ پھر نکل کے کہنے لگے، اے قسم کھانے والے ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہنے لگے، سنو
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ محمد تو مر گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے اللہ کی اس آیت کی تلاوت کی کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، کیا اگر یہ فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے تو اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ جو دین کو چھوڑے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، ہاں شکر گزاروں کو اللہ تبارک و تعالی بہت نوازے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔